بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر انسان کے اوپر پریشانی آتی ہیں، مصیبت آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ انسان مصائب کو برا بھلا نہ کہے۔ انسان کے اوپر جو تکلیفیں آئیں، انسان کے اوپر جو پریشانی آئے، انسان ان تکلیفوں کو برا بھلا نہ کہے۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے کے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں برباد ہو گیا، میرا مال برباد ہو گیا، پریشانیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بیماری کے اندر میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے بندے سے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اندر کوئی خیر نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اندر کوئی بھلائی نہیں رکھتا جس کو دنیا کے اندر کوئی پریشانی ہی نہ آئے، دنیا کے اندر کوئی تکلیف ہی نہ آئے۔ پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو پریشانی کے اندر مبتلا کرتے ہیں، تکلیفوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، بیماریوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ بیماری کا آنا، تکلیف کا آنا، مصائب کا آنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں، مصائب کے اندر، تکلیف کے اندر انسان شکوے شکایت کرنے لگ جائے، اللہ کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دے، تو یہ غلط بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ ہاں، پریشانی آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی، اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے اوپر جو پریشانی بھیجتے ہیں، جس بندے پر کسی بھی لائن سے کوئی بھی جو تکلیف بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ اس محبت کے اوپر، اس تکلیف، تاکہ اس پریشانی کے اندر وہ صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو ترقی درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو بلند مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کے ظلم سے مارا گیا، اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کے ظلم سے مارا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مارے جانے والوں کو شہید کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ اب بتائیے، مرنے والے کی کوئی وجہ نہیں تھی، کس وجہ سے مارا گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرنے والا اگر ظلم کی وجہ سے مرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو اعلیٰ مقامات عطا فرمانا چاہتا ہے، بلند مقامات عطا فرمانا چاہتا ہے، اور بلند مقامات سرفراز کرانا چاہتا ہے، یعنی اس عہدے پر، اس پوسٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو لے جانا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کے اعمال ایسے نہیں رہتے، اس بندے کے پاس نمازیں ایسی نہیں رہتی، اس بندے کے پاس ذکر و اذکار ایسے نہیں رہتے کہ اس مقام کو پہنچ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے اوپر پریشانی ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر مصیبتیں ڈال دیتے ہیں، اس کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کبھی جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتے تھے، کبھی گھٹنے کے مرض کے اندر مبتلا ہوگا، کبھی پیٹ کے درد کے اندر مبتلا ہوگا، کبھی سر کے درد کے اندر مبتلا ہو گیا۔ جب وہ بندہ تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر صبر کرتا ہے، وہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مقام کے اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا آج ہمارے اعمال اگر دیکھا جائے، ہمارے پاس کچھ بھی عمل نہیں ہے، عمل کی وجہ سے ہم کورے ہیں۔ اب ہمارے اوپر جب تکلیف آئے، ہم صبر کرنا چاہیے، اور تکلیف کے اندر بندے کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، تمہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی، اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا تھا، آپ کے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، اے اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ چکا ہے، اے اللہ اس کا انتظام فرما دیجئے۔ آج ہم ذرا غور کریں، اپنی ذات پر غور کریں، ہمارے اوپر جب تکلیف آتی ہیں، ہمارے اوپر جب مصیبت آتی ہے، ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، ہم اپنی پریشانی کا، اپنی درد کا، اپنی تکلیف
کی پریشانی اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے ہیں یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنی پریشانی کو، اپنی تکلیفوں کو اپنے اللہ کے پاس رکھیں. اللہ کے پاس ہم اپنی تکلیفوں کو رکھیں گے، اپنی پریشانی کو رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف سے ہمیں نجات عطا فرما دے گا. اللہ فرماتا ہے ہر پریشانی کے بعد، ہر مصیبت کے بعد، ہر تکلیف کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے، اور ہر آسانی کے بعد اللہ نے ایک تکلیف کو رکھا ہے. اس لیے پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اللہ نے اس پریشانی سے ہٹا کر اللہ نے آسانی پیدا فرما دی، اللہ نے فراوانی عطا فرما دی، اللہ نے مال و دولت کی بہتات عطا فرما دی. پھر انسان کو اترانا نہیں ہے، انسان کو گھمنڈ نہیں کرنا ہے. جو اللہ دیتا ہے وہ اللہ لینے پر بھی قادر ہے، جو اللہ لینے پر قادر ہے وہ اللہ دینے پر بھی قادر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر، مصیبت کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں پار کرانے والے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.